تاریخ گواہ ہے یہ قوم تباہ ہے۔ اس قوم کو کہیں پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے جو قوم اپنی نسل کی حفاظت نہ کر سکے۔ ابھی حال ہی میں ایک ایسی خبر آ رہی ہے، ایک مسلم لڑکی جس کا تعلق بریلی سے تھا، بریلی شہر سے تھا، اس کا نام افرا تھا، اور اس نے تعلیم جو ہے امام احمد رضا خان اکیڈمی سے حاصل کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لڑکی عالمہ بھی تھی۔ اگر لڑکی عالمہ نکلے تو غور کرے کہ گھرانہ تو دیندار ہی ہوگا، جس کا گھرانہ دیندار ہوگا وہی عالمہ بنانے پر، بچی کو دیندار بنانے پر فوکس کرے گا۔ بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے، دل کو چھلنی کرنے والی ہے، سن کر بڑا افسوس ہوا کہ کیا مقام تھا اسلام کی شہزادیوں کا اور کیا کر بیٹھی۔ صرف اور صرف اپنے رہنماؤں کا قصور اس میں نظر آتا ہے، پتہ نہیں کس کا قصور ہے، یا ماں باپ کا ہے، یا اپنے رہنماؤں کا ہے، یا اپنے رہبروں کا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلہ لٹا کیسے، مجھے رہزنوں سے گرا نہیں، گرا تو تیری رہبری کا۔ بریلی کی ایک عالمہ لڑکی بھگوا لو ٹراک میں پھنس گئی۔ ایک ایسی افسوسناک خبر ہے، افسوسناک کے ساتھ ساتھ دل کو چھلنی کرنے والی ہے، کیونکہ یہ عالمہ بھگوا لو ٹراک میں پھنسی ہی نہیں، یہ مرتد بھی ہو گئی، اور یہ ایک غیر مسلم لڑکے سے اس نے شادی بھی کر لی۔ جو اطلاعات آئی ہیں ان کے مطابق اس لڑکی نے، جس کا نام افرا ہے، امام احمد رضا خان اکیڈمی سے تعلیم حاصل کی ہے، اور ایک مندر میں اس کی باقاعدہ چھٹی کرائی گئی۔ معاملہ پولیس میں ہے، لیکن پولیس کیا کر لے؟ سچ تو یہ ہے کہ جس قوم کی یہ بچی ہے اس قوم کے لوگ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ انہیں فکر ہی نہیں کہ ان کی قوم کے بچے اور بچیاں گمراہی اور تاریکی کی ایک غار میں ڈھکیلے جا رہے ہیں۔ باقاعدہ منصوبہ بند طریقے سے ان کی ذہن سازی یا برین واش کی جا رہی ہے، اور انہیں اسلام سے دور کیا جا رہا۔ یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے۔ آج کل کے ماں باپ، آج کل کے بھائی بہن صرف چند لائک کی وجہ سے، چند روپیوں کی وجہ سے، چند ڈالروں کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ننگا ناچ کر رہے ہیں۔ اس کا قصور صرف اور صرف ماں باپ کے حصے میں ہی جاتا ہے۔ اگر ماں باپ صحیح تربیت کرتے، ہمارے رہنما صحیح تربیت سکھاتے، تو آج یہ حالات نہ آتے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور آخری بھی نہیں ہوگا۔ دھرم پریورتن کے لیے جو منصوبہ بندی کی گئی ہے وہ ایک جگ ظاہر ہے۔ منصوبہ بندی اس طریقے کی گئی کہ پہلے لو جہاد کی ہوا پھیلائی گئی کہ مسلم نوجوان ہندو لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر ان کا دھرم پریورتن کراتے ہیں۔ اس کے رد عمل میں ہندو تنظیموں کی طرف سے سخت جواب آیا کہ ہم ایک ہندو لڑکی کے بدلے 100 مسلم لڑکیوں کی دھرم پریورتن کرائیں گے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے 1 کے بدلے 100 کا نعرہ دیا تھا۔ آپ نے سب سنا ہوگا، ملک بھر سے گزرے ہوئے چند برسوں کے دوران مسلم لڑکیوں کی تبدیلی، مذہب کی افسوسناک خبر آتی رہی ہیں، اور ان خبروں کے درمیان یہ سوال آتا رہا ہے کہ کیا مسلمان کی حیثیت سے قوم ایمان کی حرارت سے مفقود ہوتی جا رہی ہے؟ حالات کس قدر خراب ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کے مرتد ہونے سے بچانے کے لیے سرگرم ایک گروپ جو اس فکر میں رہتا ہے کہ قوم کیسی ترقی کرے، تعلیمی اور اقتصادی محاذ پر کیسے آگے بڑھیں، قوم کے نوجوانوں کو اچھی ملازمتیں کیسے ملیں۔ اس کے ذمہ داران نے جب یہ پتہ لگانے کی سعی کی کہ کتنی تعداد میں مسلم بچیاں غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں، تو پتہ چلا کہ کورٹ میرج کے لیے تقریباً 35 درخواستیں دی جاتی ہیں۔ اس میں کمی پیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن
لڑکیوں میں سے زیادہ تر مسلم اکثریتی علاقوں کی ہوتی، یعنی مسلم ماحول میں پلے بڑھے جانے والی لڑکیاں، یہ مسلم لڑکیاں ہر مسلک کی ہوتی ہیں، بشمول بہرا فرقے کی زیادہ تر لڑکیاں ہوتی ہیں۔ ممبئی شہر میں مذکورہ گروپ کی ایک ٹیم نوٹس بورڈ پر رکھتی ہے تاکہ جنہوں نے درخواستیں دی رکھی ہیں ان کے والدین سے ملاقات کی جا سکے، انہیں بتایا جا سکے کہ دیکھیے ایسا معاملہ ہے آپ کے گھرانے کا اور آپ ابھی بھی روک سکتے ہیں تو اپنی لڑکیوں کو روک لیں، لیکن یہ کام کسی ایک گروپ کے کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر وہ لڑکیاں اور لڑکے جو مذہب تبدیل کر رہے ہوتے ہیں وہ نہ اس گروپ کی سنتے ہیں اور نہ ہی والدین کی اور نہ اپنے بہن بھائیوں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ والدین کی طرف سے بچوں کو خوب چھوٹ ملی ہوتی ہے اور اس چھوٹ کے نتیجے میں یہ بچے باغی ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر کیا کیا جائے؟ ایک مہینے میں کم سے کم 30 واقعات، یعنی 12 مہینے میں، یعنی ایک سال میں 360 واقعات، وہ بھی صرف ایک شہر میں۔ ملک میں کئی شہر ہیں اور اس طرح کی خبریں جیسے کہ ابھی بریلی سے آئی ہیں، کبھی کبھار باہر آ پاتی ہیں، لیکن ایسے خبریں ہر شہر سے آتی ہیں۔ لہذا سال بھر میں پورے ملک میں ایسی کتنے مسلم لڑکیاں ہوں گی جو غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں؟ جواب جو بھی ہو، پر یہ ایک خطرناک اور تشویشناک لہر ہے۔ اس کی وجہ سن پریوار چاہے جس قدر سرگرم ہے، پر سارا قصور مسلمانوں کا اپنا ہی ہے۔ مسلمان اب اپنے بچوں کو یہ بھی نہیں سمجھا پاتے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ وہ جو ایمان کی دولت کو دولت نہیں مانتے، اگر یہ سب وہ لوگ کر رہے ہیں تو افسوس کی بات نہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ان گھروں میں بھی یہ لہر ہے جو خود کو ایمان کی دولت سے مالا مال قرار دیتے ہیں۔ مثال آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہوگی، لہٰذا ضرورت ہے قوم اور دانشوران قوم سر جوڑ کر بیٹھیں اور کوئی حل تلاش کریں، یا پھر خود کو مدبروں اور دانشوروں کی صف سے باہر نکالیں۔ اللہ پاک ہماری ہر بہن کو اور ہمارے ہر بھائی کو ایسے فتنے سے حفاظت فرمائیں۔ صرف اس میں بہنوں کا ہی قصور نہیں ہے، ہمارے بھائی بھی کچھ ایسے غلط قدم اٹھاتے ہیں کہ اس قوم کو سر جھکانا پڑتا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے دوسری بچیوں کو، دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھنے کی؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری مقدر میں صحیح جوڑا رکھا ہے تو مل کر ہی رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو حفاظت فرمائیں اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔